250-300 لوگ قتل ہو گئے. فیڈرل گورنمنٹ نے مڑ کے نہیں پوچھا. زرداری صاحب نے اپنے پورے 5 سال میں جی بی کا وزٹ نہیں کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص کارکردگی اگر ہوتی تو آپ ان کے بھی انٹرویو کیجئے گا, وہ بتا دیں. سوائے سرکاری ملازمتیں تھوک کے حساب سے انہوں نے بھرتیاں کی, جس کا نیب کے کیسز آج بھی چل رہے ہیں. صحیح. تو شاہ صاحب بذات خود تو ایک درویش آدمی ہے, اور پہلا وزیر اعلیٰ ہونے کا ان کے پاس شرف حاصل ہے. اور اس کے بعد ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم نے جی بی کی جو پی ایس ڈی پی تھی وہ 1 بلین پہ ہوتی تھی, ہم نے اس کو 250 بلین پہ. اس پہ سر آتے ہیں, ہم اس پہ بات میں آتے ہیں. مجھے دوسرا جو چیف منسٹر صاحب گزرے میرے بعد, جی سر, جس طریقے سے ان کو لایا گیا, کیونکہ ہمارے خاندان نے مسلم لیگ نون بنائی جی بی میں, میرے بھائی نے بنائی 2003 میں, وہ سٹنگ منسٹر شہید ہوئے. اور اس کے بعد چونکہ جماعت نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی, اور میں 2003 سے مسلم لیگ نون کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. تو 15 سال مجھے پارٹی کے اندر ہوئے تھے جب میں چیف منسٹر بنا تھا. پارٹی ورکرز, پارٹی قائدین, پارٹی کے جو ہے وہ جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے میری ایک انٹریکشن تھی, اور وہ مجھے سمجھتے تھے, میں ان کو سمجھتا تھا. جبکہ جو 2020 میں ایکسپیریمنٹ جی بی میں کیا گیا, جو تجربہ کیا گیا, جس طرح 18 میں یہاں پہ خان صاحب کو لا کے کیا گیا, وہ جو موصوف ہے جی پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر بنے کے صاحب, ان کو ہم نے 2 الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا تھا مسلم لیگ نون. اچھا, وہ نون سے ہی تھے؟ جی نون سے تو نہیں تھے, ان کا بھائی نون لیگ میں ہوتا ہے سعودیہ میں, اس نے ہمیں ٹکٹ اپلائی کیا, 9 میں بھی کیا, 15 میں بھی کیا, ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. وہ آزاد الیکشن لڑتے رہے. 2020 میں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے الیکشن سے 2 مہینے پہلے, اور جیسے تیسے بھی اس کو جتایا گیا, اور اکثریت ان کو نہیں تھی. میری جماعت کو 2/3 میجورٹی ملی تھی, ان کو 24 میں سے مجھے 16 ملی تھی 15 میں, ٹھیک ہے, ان کو 24 میں سے 8 سیٹیں ملی. 8 آزاد ارکان اور باقی جماعتوں کو ملا کے انہوں نے حکومت بنائی تھی. تو ہمارے پاس ایک تو کمفرٹ میجورٹی تھی, سنگل پارٹی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ سی پیک کا شروعات تھی, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ لگ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون اچھا تھا کون برا. تو گلگت کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ کتنے خود مختار ہوتا ہے اپنے کام کے لیے؟ جتنا باقی چیف منسٹر ہے. یہاں سے کوئی حکم نہیں جاتا کہ یہ کر, جیسے آپ نے کہا کہ جج تعینات کر دیا گیا کشمیر, اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیسکلی وہاں جو سیٹ اپ ہے وہ ڈمیز ایک سیٹ اپ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جب چیف منسٹر تھا, الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے جب ہم گورنمنٹ چلاتے تھے تو خدا گواہ ہے ہم نے اپنی کابینہ میں کوئی سفارشی بندہ نہیں لگایا تھا, نہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کوئی سفارش کی تھی. تو آپ کے سامنے ہے نا 5 سال. اب یہ آزاد کشمیر اور جی بی میں بعض لوگ کو یہ بدقسمتی سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم الگ اسٹیٹ بن جائیں. جی ٹھیک ہے, اب کیا پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ میں جج کون لگاتا ہے؟ وفاق لگاتا ہوں. وفاق لگاتی ہے. تو پنجاب میں بینکنگ کورٹ کے جج کون لگاتا ہے؟ وفاق لگاتا ہے. تو وفاق کے ساتھ کوئی تو رشتہ رہنا چاہیے, وفاق نے کوئی تو وہاں پہ کوئی اپنا عمل دخل رکھنا ہے نا. ہم کوئی الگ اسٹیٹس تو نہیں ہیں. جی بی کے اندر صرف ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اور اس کی بھی پروسیس کیا ہے جی, چیف منسٹر نے سمری بھیجنی ہے, گورنر نے اس کو آگے منسٹری کو بھیجنا ہے, منسٹری نے پرائم منسٹر کو بھیجنا ہے, پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو بھرتی ہوتی ہیں, وہاں پہ چیف منسٹر جن کے نام ڈال دیتا ہے, گورنر ان کو آگے کرتا ہے,